اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا انہیں چاہیے کہ وہ میرے رسول کے در پر آ جائیں اور استغفار کریں۔ استغفار کرنی ہے اللہ سے، لیکن آئیں پہلے در رسول پر۔ یہ کہا قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ بھائی تم نے جانوں پر ظلم کیا نا تو پہلے در رسول پر، بھائی اللہ معافی تو تجھ سے مانگنی ہے، معاف کرنا بھی تو نے ہے، تو یہ اتنے پھیرے تو کیوں کٹوا رہا ہے؟ بھئی سیدھا سیدھا میں وہیں بیٹھوں اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہوں، ختم کہانی، معاف تو نے کرنا ہے نا۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اس نے سورہ اخلاص پوری سورہ توحید بنا کر اتار ڈالی، لیکن اس نے آغاز قل سے کیا اور یہ بتا دیا ارے میرے نادان بندے تیرے ہاتھ میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو اتنا بے بس و لاچار ہے، بے بس و لاچار ہے کہ تو اپنے نہ بڑھتے ہوئے ناخن روک سکتا ہے نہ بڑھتے ہوئے بال، اگرچہ یہ تیرے خواہشات کے خلاف ہے لیکن تو اس قابل بھی نہیں ہے تو ان کو روک سکے، تو اتنا بے بس اور لاچار ہے۔ اگر تجھے ہم 103-4 بخار دے دیں تو بستر پر لیٹ جائے، اٹھنے کے بھی قابل نہ ہو سکے، اور اگر تیرے اعضائے قوا میں ہم تیرا بلڈ پریشر لو کر دیں تجھے چکر آ جائیں، بلڈ پریشر تیرا ہائی کر دیں تو تیری نسیں پھٹنے کو آ جائیں، یعنی تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ خود اپنے جسم پر تجھے کوئی قدرت ہو، اور میں قادریت مطلق ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، هو اللہ القادر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کہا کہ میں قادر مطلق ہو کر، قدیر ہو کر، کائنات خالق کائنات ہو کر، اور تمام تقدیروں کو لکھنے والا ہو کر، اور انسان کو کنٹرول کرنے والا ہو کر، میں خود بھی براہ راست تم سے نہیں کہہ رہا مجھے مانو، پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں حبیب پہلے تو مجھے مان، پھر تیرے ذریعے سے جو مجھے مانے گے توحید اسی کا قبول کیا جائے گا۔